آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم متی کی انجیل باب 5 اٹھائے تھے اور اس میں کے پہلے 20 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم آیت 21 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ پیارے بھائی بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے متی کی انجیل باب 5 اور اس کی آیت 21 اور 22۔ مسیح بولتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کر، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا۔ پیارے دوست، یہ دو آیتیں زبردست ہیں۔ مسیح جو بھی بات کرتے تھے پتے کی بات کرتے تھے، یاد رکھو، ان کے باتوں میں طاقت، قوت اور قدرت تھی۔ یا مسیح بولتے ہیں جو کوئی اپنے بھائی پر غصہ ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ ادھر مسیح چاہتے ہیں کہ ہم کسی پہ بھی غصے میں نہیں آنا۔ انسانی طاقت سے تو بہت ہی مشکل کا کام ہے نا؟ لیکن اگر ہم یسوع مسیح کو پوری طریقے سے اپنے دل میں بسائیں گے تو یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ مسیح ہم کو طاقت اور قوت دیں گے غصے سے دور ہونے کے لیے۔ دوست، کیا آپ دعویٰ کر سکتے کیا میں موسیٰ کے سارے شریعت پہ عمل کر رہا ہوں؟ کیا آپ موسیٰ کے شریعت کو رکھ سکتے کیا؟ دوست، آپ شریعت کو توڑ کے آسانی کے ساتھ نہیں نکل جا سکتے۔ میرے بھائی، آپ کو اور میرے کو ایک مونجی کی ضرورت ہے جو ساری شریعت کو رکھا ہے اور اپنی رازبازی ہم پہ نچھاور کرتا ہے۔ آیت 23 اور 24 میں مسیح بولتے ہیں، پس اگر تو خربنگا پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں خربنگا کے آگے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزران۔ پیارے بھائی بہن، لوگ کلیسیا میں جمع ہوتے ہیں اور جب نذرانہ لینے کا وقت آتا ہے تو تقریباً ہر ایک جو کلیسیا میں جمع ہوا ہے کچھ نہ تو کچھ پیسے نذرانے کی تھیلی میں خدا کے پاس لاتا، یعنی کہ وہ نذرانے کی تھیلی میں ڈالتا۔ بلکہ میں تو بولوں گا کہ لوگ اپنی خواہش سے خدا کے نذرانی تھیلی میں پیسہ ڈالتے ہیں، اپنی خواہش سے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا آپ کے یہ پیسوں سے خوش ہے کیا؟ خدا آپ کے دینے سے خوش ہونا چاہتا ہے، مگر اس کی ایک شرط ہے۔ شرط تو ضرور ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ جب ہم اس کو دیتے ہیں، اس کے نذرانی تھیلی میں پیسہ ڈالتے ہیں، تو اپنا دل کی صفائی ہونا چاہیے، بالکل صاف رہنا چاہیے دل۔ آپ اپنے بھائی یا بہن کو گالیاں دیں گے، برا بھلا بولیں گے، نیچے کی نظر سے دیکھیں گے اور خدا سے یہ امید رکھنا چاہیں گے کہ خدا آپ کے نذرانے کو قبول کرنا، یہ نہیں ہو سکتا۔ خدا کو آپ کے پیسوں سے بھی زیادہ آپ کی ضرورت ہے، یاد رکھو۔ اور آپ اپنے آپ کو خدا کے حوالے اس وقت کر سکتے جب آپ اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں اور اس کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ ادھر مسیح بولتے ہیں، اگر تو خربنگا پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے۔ پیارے دوست، میں آپ کا توجہ یہ دو لفظ پہ لانا چاہوں گا۔ وہ لفظ ہیں یاد آئے، یا مسیح بولتے ہیں اور وہاں تجھے یاد آئے۔ ادھر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، ہمارے گناہ کے بارے میں ہم کو کون یاد دلاتا ہے؟ دوست، یاد رکھو کہ خدا جو ہمارے دل میں ناپاکی ہے وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ضرور لائیں گا، یاد رکھو وہ بات۔ یعنی کہ ہمارے گناہ کے بارے میں، یعنی کہ
وہ گناہ کے بارے میں جس کا حساب کتاب ہم نہیں کرے ہیں، یعنی کہ وہ گناہ کا اقرار خدا کے سامنے نہیں کرے ہیں اور معافی نہیں مانگے ہیں، تو خدا وہ گناہ کے بارے میں ہم کو یاد دلائیں گا۔ بالکل یہ بات یاد رکھو آپ لوگاں، خدا چاہتا ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہمارے گناہ کے ساتھ جلد سے جلد نپٹنا اور اس کو ہمارے زندگی سے دور کرنا۔ تو خدا ہمارے گناہ کے بارے میں ہم کو یاد دلانے والا ہے اور بتانے والا ہے کہ یہ گناہ کا اقرار اس کے سامنے ہم نہیں کرے ہیں اور اس سے معافی نہیں مانگے ہیں۔ خدا ہم کو یہ بھی یاد دلائیں گا کہ ہم اپنے بھائی سے یا بہن سے جھگڑا کرے ہیں اور اس سے معافی نہیں مانگے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا رشتہ برابر کا نہیں کرے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح بولتے ہیں کہ خدا ہمارے نذرانے کو قبول نہیں کریں گا جب تک کہ ہم ہمارے بھائی کے ساتھ رشتہ برابر کا نہیں کرے ہیں۔ پیارے دوست، آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے۔ آپ یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ اپنے بھائی یا بہن کو معاف کرے ہیں کیا؟ اگر نہیں کرے ہیں تو ہمارے زندگی کا پہلا قدم یہ ہے۔ اگر یہ بات پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو خدا بھی آپ کے ساتھ اپنا رشتہ قائم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ کے اچھے کام، آپ کا نذرانہ دینا خدا کے نظر میں قبول نہیں ہو سکتا۔ کسی سے معافی مانگنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا میرے دوست، بس ایک آدھے منٹ کی تو بات ہے۔ تو اگر یہ کام آپ نہیں کرے ہیں تو میری التجا یسوع مسیح کے نام سے یہ ہے کہ یہ کام آپ فوراً کرو۔ آیت 25 اور 26 میں مسیح بولتے ہیں، جب تک تو اپنے مدعی کے ساتھ راہ میں ہے اس سے جلد صلح کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدعی تجھے منصف کے حوالے کر دے اور منصف تجھے سپاہی کے حوالے کر دے اور تو قید خانے میں ڈالا جائے۔ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو کوڑی کوڑی ادا نہ کر دے گا وہاں سے ہرگز نہ چھٹے گا۔ پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح کے زمانے میں جو قرضہ نہیں دے سکتا تھا قید خانے میں ڈالا جاتا تھا جب تک کہ انہیں قرضہ ادا نہیں کر دیتا ہے، مگر یہ تو بڑی مشکل کی بات ہے۔ جب انہیں قید خانے کے باہرش تھا تو اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکا، تو قید خانے میں رہ کے بھلا آپ سوچو کیا ادا کریں گا؟ اگر شاید کوئی اس پہ رحم کھا کے اس کا قرضہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے قید خانے سے باہر آنے کی امید ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس کا قرضہ ادا کرنا نہیں چاہتا ہے اور نہیں کرتا ہے اور کرنا نہیں چاہتا ہے تو اس کا باہر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں قید خانے میں اپنی زندگی ختم کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمارے دشمن کے ساتھ جو بھی نا اتفاقیاں ہیں، ہمارا دشمن ہم پہ غصے میں آنے سے پہلے ہم اس کے ساتھ مل کے نا اتفاقیوں کو دور کر کے محبت کا رشتہ قائم کر لینا۔ یہ بات یاد رکھو آپ لوگاں۔ تو ہمارے زندگی میں یہ ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ امن اور چین اور معافی کا رشتہ قائم کرنا۔ تو یہ دو آیتیں ہم کو یہ سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے بھائی یا بہن کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لینا، تاکہ جب ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارا دل آئینے کی طرح رہے۔ یہ دو آیتوں میں ہم ایک چیز یہ غور کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح بولتے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں۔ یا مسیح اپنی تعلیم کو موسیٰ کے تعلیم سے بھی زیادہ اوپر اٹھا رہے ہیں۔ انہوں اپنے عہدے کو یہاں ظاہر کر رہے ہیں کہ شریعت دینے والے انہوں ہیں اور شریعت کا ترجمہ کرنے والے انہوں ہیں۔ آیت 27 اور 28 میں انہوں بولتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کر، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ پیارے بھائی بہن، یہ پکی بات ہے کہ یسوع مسیح کے سوائے کوئی بھی شریعت پہ قائم نہیں رہ سکا۔
یہاں میں آپ کو ایک قصہ سنانا چاہوں گا، ذرا غور سے سنو۔ ایک اتوار کے روز پادری عبادت خانے میں خدا کا پیغام دینے کے بعد لوگوں سے مل رہے تھے۔ ایک صاحب ان کے پاس آئے اور پادری کو بولنے کو لگے کہ پادری جی، آپ ہر وقت جب پیغام دیتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ سوائے یسوع مسیح کے کوئی بھی شریعت کے باتوں پہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کے سارے باتوں پہ میں عمل کرتے ہوئے آیا ہوں اور آگے بھی عمل کروں گا۔ جب پادری یہ آدمی کے منہ سے یہ بات سنے تو یہ آدمی کی نظر متی کی انجیل باب 5 اور آیت 22 پہ لائے، جہاں خدا کا کلام غصے کے بارے میں بتاتا ہے، اور پوچھنے کو لگے کہ کیا آپ یہ بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ تو وہ آدمی بولنے لگا، بالکل میرے زندگی میں غصہ نہیں ہے، نہ کسی سے میں غصے میں آتا ہوں۔ تو پادری بولنے لگے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھائی کہ آپ کی زندگی میں غصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پادری وہ آدمی کی نظر متی کی انجیل باب 5 اور اس کی آیت 28 پہ لائے اور بولنے لگے کہ یہاں کلام میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ اس کے بعد پادری وہ آدمی کو بولے، ذرا میرے آنکھوں میں آنکھ ملاؤ اور سچی بات بولو کہ کیا تم کبھی کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھے؟ جب یہ آدمی ان کے منہ سے یہ بات سنا تو سٹ پٹائے گا اور اس کا چہرہ لال ہوگا اور چپ چاپ پادری کے پاس سے چلے گا۔ کئی کو بولے تو اس کے پاس یہ سوال کا جواب نہیں تھا۔ میرے دوست، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ زیادہ تر لوگ زنا کاری میں پھنس جاتے، جسمانی طور سے تو نہیں کریں گے مگر خیالاتوں میں ضرور کرتے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین پہ جتنے لوگاں بسے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انہیں پوری طریقے سے کامل ہے۔ اگر انہیں یہ دعویٰ کرا تو سب سے پہلے تو انہیں جھوٹ بول رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ انہیں اپنے آپ کو خدا کے برابر بنا رہا ہے۔ میرے دوست، ہم سب کمزور ہیں، یاد رکھو، اور ہم کو یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ تو دوست، مسیح کا یہ پہاڑی واز ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں اور رحمت کے لیے ہم کو مسیح کے پاس آنا ہے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 29 اور 30 پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ مسیح کیا بولتے ہیں۔ پس اگر تیری دہنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ اور اگر تیرا دہنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ بات جو ہے خطرناک ہے، میں تو بولوں گا بہت ہی خطرناک۔ میرے دوست، یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو خدا کے حساب کتاب سے چلنے کے لیے ایک مونجی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ساری شریعت پہ عمل کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے خیالاتوں میں، ہمارے چال چلن میں، ہماری بات چیت میں، وغیرہ وغیرہ۔ ہم جو ہیں ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ مسیح کے پاس آنا ضروری ہے ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے۔ بار بار مسیح کے پاس ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے آنا شریعت کی عزت کرے ویسا ہے۔ ہم اگر بار بار ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے مسیح کے پاس آتے ہیں تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ صرف مسیح ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اور ان کی رحمت ہمار پہ ہونا ضروری ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، آپ یہ نہ کو سمجھو کہ آپ شریعت رکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھو کہ جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ کے معافی کے لیے مسیح کے پاس آنا ہے۔ اب ہم آیت 31 اور 32 پڑھیں گے۔ مسیح بولتے ہیں، یہ بھی کہا گیا تھا
کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح کے ہر لفظ میں وزن تھا، بالکل وزن تھا ہر لفظ میں، اور میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگاں بھی یہ بات سے راضی ہیں۔ مسیح بیکار کا بکوان نہیں کرتے تھے بلکہ پتے کی بات بولتے تھے۔ لوگ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ شادیاں کرتے، مگر ان کو یہ بات کی خبر نہیں ہے کہ ایسا کام کرنا زنا کاری ہے۔ خدا جو ہے ایک مرد کے لیے ایک عورت بنایا، مگر لوگ اپنی جسمانی خواہش کی خاطر اپنے سے 2 3 4 شادیاں کرنے لگے۔ طلاق دینا مرد کے لیے ایک آسان بات تھی، بس ایک کاغذ پہ طلاق نامہ لکھ کے دینا اور بات کو ختم کر دینا، مگر مسیح یہ بات کو صاف طریقے سے سمجھائے کہ ایسا کرنا غلط بات ہے۔ یا مسیح طلاق کے بارے میں صاف صاف بتائے ہیں، اور یہ بات کو لوگ نظر انداز کر دیے۔ ہم جو ہے طلاق کے بارے میں آگے چل کے اور غور کریں گے۔ متی کی انجیل باب 19 میں بھی اس کا ذکر ہے، اور جب ہم باب 19 پہ آئیں گے تو پھر سے طلاق کے بارے میں دیکھیں گے۔ اب ہم آیت 33 سے 35 پڑھیں گے۔ مسیح بولتے ہیں، پھر تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھا بلکہ اپنی قسمیں خداوند کے لیے پوری کر۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہیں نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ پیارے دوست، آج کے زمانے میں دیکھیں گے تو لوگاں کتنی آسانی کے ساتھ قسم کھاتے ہیں۔ قسم کھانا ان کے لیے ایک کھیل ہے، مگر یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح قسم کا ایک بہت بڑا درجہ رکھے ہیں۔ جھوٹی قسم کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا جھوٹی قسموں سے نفرت کرتا ہے۔ اگر ہم قسم کھاتے ہیں اور ہمارے قسم کو رکھتے ہیں تو خدا کے نظروں میں پاک ہیں، مگر خدا جانتا کہ ہم جسم میں کمزور ہیں۔ خدا جانتا کہ ہم قسم کھائیں گے مگر قسم کو رکھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے خدا ہم کو یہ گناہ سے بچنے کا ایک آسان طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ ہے ہمارا ہاں ہاں رہنا اور نہیں نہیں۔ جب ہم یہ چیز ہمارے زندگی میں استعمال کریں گے تو ہم قسم کھانے سے بچے رہیں گے اور خدا کے آگے گناہ نہیں کریں گے۔ لوگ قسم کھانے کی ایک عادت بناتے ہیں، مگر دوست آج آپ یہ بات کو جانے ہیں کہ مسیح یہ بات کے خلاف ہیں۔ میری التجا یسوع مسیح کے نام سے یہ ہے کہ آپ اپنے یہ عادت کو چھوڑو اور خدا کی عزت کرو۔ اب ہم آیت 38 اور 39 پڑھیں گے۔ ادھر جو ہے مسیح بولتے ہیں، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے دہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ پیارے دوست، یہ پرانے زمانے کا نہیں بلکہ آج کا بھی دستور یہ ہے کہ بدلا لینا۔ پکی بات ہے نا یہ؟ اگر انہیں میرے کو ستا تو میں بھی اس کو ستاؤں گا، یہی سوچتے ہم لوگ۔ اگر انہیں میرے کو مارا میں بھی اس کو ماروں گا۔
بدلے کے جو خیال ہیں انسان کے دل و دماغ میں بھرے ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں حد سے زیادہ جھگڑے اور فساد اس لیے بڑھ گئے ہیں، کئی کو بولے تو لوگاں ایک دوسروں کے ساتھ بدلا لینا چاہتے ہیں۔ اگر لوگ مسیح کے یہ بتائے ہوئے تعلیم پہ چلیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ سارے دنیا میں امن اور چین قائم رہے گا۔ مسیحیاں بولتے ہیں شریر کا مقابلہ مت کرو۔ اب آپ شاید یہ بولیں گے کہ یہ کام تو کرنا بڑی مشکل کی بات ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے میرے دوست، مشکل تو ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اگر یہ بات ناممکن رہتی تو مسیح ہمارے سامنے یہ بات کو نہیں رکھتے تھے۔ مسیح ہمارے سامنے وہ باتوں کو رکھے جو ہم کر سکتے ہیں، مگر ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ان کے باتوں پہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہماری۔ میرے دوست، یہ کام مسیح کے طاقت سے ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے مسیح کے حوالے کریں گے۔ انہوں ہم کو یہ طاقت دے سکتے ہیں۔ اب ہم آیت 40 سے 42 پڑھیں گے۔ مسیح بولتے ہیں، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ میرے دوست، مسیح پہ ایمان لا لینا ایک اچھی بات ہے۔ کئی کو بولے تو مسیح پہ ایمان لانے کا اجر ہم کو یہ ہے کہ ہم کو خدا کے طرف سے ہمارے گناہوں کی معافی ملتی ہے، اور ہم خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے زندگی کا سب سے پہلا قدم یہ ہے، مگر مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، ذرا غور سے سنو، ان پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمارے زندگی کے ذریعے سے اچھے کام بھی ظاہر کرنا چاہیے۔ بڑی مشکل کی بات ہے نا، لیکن مسیح ہم سے یہ چاہتے ہیں تاکہ لوگ ان کے تعلیم کو ہمارے زندگی میں دیکھیں اور خدا کی بڑائی کرے۔ تو مسیح چاہتے ہیں کہ ہمارے کاموں کے ذریعے سے کس کی بڑائی ہونا؟ خدا کی بڑائی ہونا۔ پیارے دوست، اگر آپ کے پاس کوئی آ کے آپ سے مانگتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے مسیح کی تعلیم کیا بتاتی ہے؟ مسیح کی تعلیم ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم دینا چاہیے۔ بڑی مشکل کی بات ہے بھائی، کوئی آ کے مانگتا ہے اور ہم دینا، مگر ہم کو کس کے قدموں کے ساتھ چلنا ہے؟ مسیح کے قدموں کے ساتھ چلنا ہے۔ مسیح بولتے ہیں دے دینا۔ تو دوست، کیا آپ مسیح کے یہ بات کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں کیا؟ اگر ہم مسیح کے سچے چاہنے والے ہیں تو ہم مسیح کے یہ تعلیم پہ ضرور عمل کریں گے، اور مسیح بھی ہم سے یہ چاہتے ہیں۔ تو دوست، کلام سن لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کلام سننے کے ساتھ ساتھ کلام پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ مسیح ہمارے سے یہ چاہتے ہیں، تو کیا آپ ان کے سارے باتوں پہ عمل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ کئی کو بولے تو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا آپ کو بتا دیا کہ کیا صحیح ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ تو میرے دوست، مسیح کے قدموں پر چلو۔